السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامک مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی رجب کے مہینے پر دو سوالات لے کر ہمارے سامنے اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے دو سوالات کریں گے۔ میں ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دوں گا، اور یہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے، اپنا پہچان بھی بتائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور نئے لوگ سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں اعجاز صاحب ہوں۔ میں یہاں تجارت کے سلسلے میں آتا ہوں۔ حضرت جی سے مجھے تعلق ہے۔ اچھا مکرم صاحب، مجھے دو سوال ذہن میں آئے ہیں جی، اس کے بارے میں مجھے آپ صحیح جوابات دیجیے، اور انشاءاللہ عوام بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور جانکاری لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے مکرم صاحب، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیے ہے؟ پہلا سوال یہ ہے مکرم صاحب۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن حدیث میں اعمال کرنے کا تذکرہ ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، قرآن و حدیث میں اعمال کرنے کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ مکرم صاحب۔ ماشاءاللہ، اعجاز صاحب سے بہت اچھی تعلقات ہے، اور یہ تجارت کے سلسلے میں کشمیر سے تشریف لاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور الحمدللہ بہت پہلے سے آ رہے ہیں۔ قریب کتنے سالوں سے آ رہے ہیں حضرت آپ؟ 20 سال سے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت اچھی تعلقات ہے۔ یہ ہمارے یہاں آتے بھی ہیں تجارت کے سلسلے میں، ہم لوگ خریدتے بھی ہیں۔ تو یہ سوال یہ کیے ہیں کہ کیا رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا قرآن سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے، رجب کے مہینے میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جیسے اور مہینوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا صاف کلیئر ہو گیا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا ہم لوگوں کو حکم دیے ہوں۔ یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے ہم لوگوں کو ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلا سوال کا جواب۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا رجب کے مہینے میں کوئی خاص اعمال کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں ہے؟ تو دیکھیے، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث سے ثابت ہے، ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نازل عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یعنی ہماری عمر کو اتنی لمبی عطا کر دے کہ رمضان المبارک میں ہم عبادات کر سکے۔ یہ ثابت ہے حدیث میں، اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ خاص اعمال کرنے کا، جیسے کہ واٹس ایپ میں اور فیس بک میں بہت جلدی شیئر کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ 4 مرتبہ کل پڑھیے گا تو یہ ثواب ملے گا رجب کے مہینے میں، یا یہ اعمال کیجیے گا، ویسا نہیں ہے۔ خاص عمل کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ باقی اعمال کرنے کا، عبادت کرنے کا یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کرنا ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دعا آپ جو ہے ضرور کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اگر کوئی نفلی عبادات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے نہیں بتلایا۔ تو یہ دونوں سوالات کے جوابات آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اب میں رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ